علامہ برزنجی لیکن دپن پنی زبان منگو سوئی ملو دسمانن مبارک چھوئی بلنو اے علامہ تیل کیا دپن فسیت بلیغ زبان منگو سی اونٹ بے سون دسمانن اونٹ بایو ما برغم بے زبانن ہون زبان بوزن وول محمد رسول اللہ بے زبانن ہون زبان بوزن وول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمانا یمن اس دوہز کرنا ون مالکم مگر شام سوسک نکھین دیوان کے صبح سوسک بے کامی کڑا یم گوری اس نے ہے گن پکت یم اونٹ اس نے ہے گن پکت کے یمن پت میں نیٹن لاغن نیز تیم نیز اس بروہ میں نیٹن سید لاغن نیٹیو زورو نیزو زورو پکان آسر لیکن یم کران کنسنی شکایت لیکن ان کی بولی کوئی سمجھ نہیں رہا تھا لیکن یہ کائنات سا محمد الرسول اللہ فرمایا یہ مولا کت کرنے ہم دو بیس اونٹ بایوں مبارک مبارک کائنات سا محمد الرسول اللہ وائن گشن بے زبانن سج ظلم وائن گشن بے زبانن سج ظلم وائن بے زبانن زبان بوزن وول محمد الرسول اللہ چار بال لگی کتھی کرین زاویلی شاہ عرب چار بال لگی کتھی زاویلی شاہ عرب و کسی دار تس سلام استی زوت راو ہوس از چھولا چھولا میلاد حمد پریت زلجالس پتا جلا پروردگار عالمین فرمو یل توی فضل میلو یل توی رحمت میلو توی کیا توی کریو خوشی توی منیو خوشی کوئی پاس نکل رہا ہے گھر میں بیٹھا ہے اور خوشی کر رہا ہے کسی کو پتا چلے گا کہ اس کو کیا ہوا نہیں جب یہ لڈو لائے گا اور اس کو بانٹے گا لوگ کہیں گے کیا خیریت ہے یہ کہے گا میں تو پاس نکل گیا ہوں سبحان اللہ تو یہ پاس ہونے کی خوشی میں کیا بانٹ رہا ہے لڈو بھاگ رہے لڈو بانٹ رہے لیکن جس کو مصطفیٰ ملا ہو سبحان اللہ جس کو ملا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں کو منت ہے ایمان والوں کو منت ہے ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ آپ نبی کا ادب کرو سبحان اللہ ادب کرو اسی لیے تو رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ہم نے بھیجا کون شاہد گواہ گواہی دینے والا محمد گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا
میں نے آپ کی طرف بھیجا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا۔ بولا کون بھیجا؟ بولا شاہد نبی، سبحان اللہ، شاہد نبی۔ کل قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا، اے نوح کیا آپ نے میرا کلام اپنے امتیوں تک پہنچایا تھا؟ کیا آپ نے میرا کلام امتیوں تک پہنچایا تھا؟ نوح کہے گا مولا ہاں میں نے پہنچایا۔ جب نوح کی امت کو کہا جائے گا وہ کہیں گے نہیں، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا۔ گنہگار ہوں گے وہ، جن نے ایمان لایا وہ تو تصدیق کرتے ہی ہیں، لیکن جب نوح علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اے نوح آپ کہتے ہو ہاں پہنچایا، یہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا۔ رب کو خود بھی پتا ہے اللہ کو کہ اس نے پہنچایا، سبحان اللہ، رب کو پتا ہے اس نے پہنچایا ہے۔ مصطفیٰ پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ آج مصطفیٰ کی شان کا ذکر کرنے کا موقع ہے، سبحان اللہ، آقا کی شان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجھے اس لیے نوح سے پوچھنا ہے تاکہ میرے نبی کی شان جو میں نے اس کو کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آج میں دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، دیکھو کون سی شان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام سے جب پوچھا جائے گا بتاؤ آپ نے پہنچایا، یہ کیا بنوا آمیانی خدای میں چبر میں محسوس کیا چون کلام پنجن امدیاں اور ون پروردگار نوح علیہ السلام اے نوح نم چونن اشوت مگر سچک ونن اشوت، اب بتا کیا تجھے کوئی گواہ ہے؟ کیا تجھے کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام ترائی نظر فرماما یلی میں شرک مدان اسمن نظر ترائی سارنی پیغمبرن کن ترائی نظر امیس پہ نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کند بالمولا، میرے پاس ایک گواہ ہے۔ اے نو کون سا گواہ؟ رب ونس اے نو ون کس گواہ چھوئی، اور میلے جواب گواہ چھو محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ نوح علیہ السلام میانی خدای میں چھو گواہ مگر گواہ چھو محمد الرسول اللہ۔ میں دب خدایا یم ساتن چنو پود گردھر تم سات نہیں ہو سوئی میں ہون محمد الرسول اللہ۔ دبن تھا نہیں بظاہر لیکن پہلے اسی کو تو بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے اسی کو تو بنایا ہے، پہلے مصطفیٰ کو تو ہی بنایا ہے۔ اے نبی علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے نبی کیا سو سکھنا وچھن رب جل دپن کیا سو سکھنا وچھن میں کد بوڑ چھپن کعب بچومت۔ اللہ اکبر، کیا آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ مولا یہ نبی تھا ہی کہاں؟ دپن تیری نظر میں نہیں تھا، میرے نظر میں تو کب کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تو کب کا بنایا تھا۔ مولا کب بنایا؟ دپن جب میں بھی، جب تھا بھی نہیں، تھا جب ہے بھی نہیں، جب تھا بھی نہیں تب نبی کو بنایا تھا۔ سبحان اللہ، جب جنت بھی نہیں تھی، لوح بھی نہیں تھی، قلم بھی نہیں تھی، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، چرندے بھی نہیں تھے، پرندے بھی نہیں تھے، سمندر بھی نہیں تھے، پہاڑ بھی نہیں تھے۔ مولا تو بنایا کب؟ تب بنایا جب کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تب بنایا جب کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے تو نبی نے فرمایا کنت نبیوں آدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خصوص تمدو جن نبی یہ آدم مچت آبس آقا سے پوچھا گیا آقا جب نوح علیہ السلام کی کشتی میں حضرت نوح کا قوم جب ڈوبنے لگا آپ کہاں تھے؟ کہا میں نوح کی پشت مبارک میں تھا۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ اے نبی جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو بتاؤ آپ کہاں تھے؟ آقا نے کہا میں تب بھی ابراہیم کے پشت مبارک میں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اللہ مولانا بلال احمد کمار صاحب۔ تو آؤ مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں مبارک ہو۔ آج نبی کی محفل سے انکار کرنے والے کل اسی محفل میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اے سبحان اللہ، وہاں جائیں گے وہاں تو کوئی بچنے کی صورت ہے ہی نہیں۔ قیامت کے دن کوئی بچنے کی صورت ہے ہی نہیں۔ نہیں۔ یہاں یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہتے ہیں، یا رسول اللہ بتانے والے کو مشرک کہتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن سب کہیں گے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن سب کو بولنا پڑے گا یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہم تو یہاں وہاں تو مانتے ہی ہیں، ہم پہلے یہاں ہی مان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ، چھوڑ یہ تھے نعرہ لگاوا نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بولو در سے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت سے پیار ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ کو ہے نا؟ انشاءاللہ میں نعرہ دوں گا، ہم سب کو نعرہ رسالت سے پیار ہے، ہم سب کو نعرہ رسالت سے پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا ہمارا بیڑا، پیار ہے، ہمارا بیڑا، ہمارا بیڑا، بیڑا تو پار ہونا ہی ہے کیونکہ ہمیں تو رسالت سے پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان کیوں رسالت سے پیار ہے؟ کیونکہ ایمان محمد الرسول اللہ اللہ، ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہے، ورنہ وہ بھی کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وہ بھی تو آئے تھے۔ آقا اللہ ہم نے ایمان لایا ہے، کس پہ لایا ہے؟ خدا پہ لایا ہے، ٹھیک، وَبِالْيَوْمِ آخرت کے دن پہ بھی لایا۔ آگے کہتا اللہ اے مصطفیٰ یہی مومن ہے، لیکن نہیں وہاں سے یہ جواب نہیں ملتا، وہاں سے وہ جواب وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وما ہوں بمومنین، اے میرے نبی یہ مومن نہیں ہے۔ نبی مولا کیوں نہیں ہے؟ تو کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بیماری چل رہی ہے، ان کے دلوں میں ابھی بیماری چل رہی ہے، بیماری چل رہی ہے۔ آقا یہ بیماری ہے کیا؟ کہا یہ حسد کی بیماری ہے، حسد کی بیماری، حسد کی بیماری ہے، یہ انانیت کی بیماری ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کو نبی بن بیٹھا، ہم کیوں نہیں؟ یہ اسی آگ میں کیا جل رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا اے میرے نبی وما ہم بمؤمنین یمشین، مومن کے لیکن میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میرے جوان ساتھیوں، میرے نبی نے فرمایا تب تک کوئی مومن نہیں ہوگا۔ آقا کب تک؟ میرے نبی نے فرمایا ییتس کالس نب امس ٹوٹ گژھ ملم میانہ نبی کوتا دوپن پنہ زوخت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ییتس کالس گژھ نہ کانٛہہ ایمان وول بنتھ، ییتس کالس نہ سہ ٹوٹ تھایہِ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتا ہو، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا نبی بے اختیار ہے، کبھی نہیں کہے۔ وہ کہے گا نبی با اختیار ہے، بولو بولو نبی با اختیار ہے، اختیار ہے۔ اس کو اختیار دیا کس نے؟ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ۔ نبی پاک ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ کو ایسے کیا، صحابہ نے کہا اے نبی یہ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے پھر نماز کے بعد ہاتھ کو ایسے کیا، یہ کیا کیا؟ کہا اے میرے یارو میں جنت سے میوے توڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی فرش پہ ہے اور عرش کی اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں جنت سے میوے توڑ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
نبی کی بات کر رہے کو بے اختیار ہے، وہ بے اختیار ہے، کبھی ہو سکتا ہے میرا نبی بے اختیار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اے نبی میں تجھے اتنا عطا کروں جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مولا آقا نے کہا مولا تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آقا نے کہا تو یہاں کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آؤ ہم نبی سے ہی پوچھتے ہیں آقا یہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ آقا یا رسول اللہ کرنا جائز ہے کہ؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے روایت کرتے ہیں، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الشمس یوم القیامہ، جب قیامت کے دن سورج تدنو حتی یبلغ العرق، سروں کے نزدیک ہوگا اور لوگ عرق میں مبتلا ہو جائیں گے، پسینے میں مبتلا ہو جائیں گے، نصف الاذن، یہاں تک کہ لوگوں کے نصف کان عرق میں ڈوب جائے گا۔ یہ عرق چھن عام عرق ہے، یہ عرق چھو گرکون عرق، گرک ونس آبس من ترائیو پنن اتھ، اوپر کی خال سب جمع ہو جائے، اور قیامت کے دن یہی منظر ہوگا، گناہگاروں کے سروں پہ آفتاب ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، چلنے پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، سارے النفسی کرتے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ استغاثوا یم کرن استغاثہ پکاریں گے، استغاثہ کریں گے، کمیس کو استغاثوا بعادم، یمنن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اے آدم ہمیں اس عذاب سے بچا لے، آدم وینا قیامت کی دو، او میں آلو کرن والو، او میں فریاد کرن والو، او میری بارگاہ میں آنے والو، لستو لہا، آج میرا یہ مقام نہیں ہے، فرماون بسا لستو بساہبی ذالک لہم ثم موسیٰ، ذالک ثم موسیٰ، یم گسند من دورن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فیقولو تو کہے گے کذالک یمنن حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ اس بچاؤ، اور میں لگ جواب، او میں عالم کرن والو، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، ثم محمد، تو ایک جناب محمد رسول اللہ، سوئی مقلائیو، سوئی کرو دستگیری، سوئی کرو دستگیری، سوئی رڈو دست پاک، اللہ سوئی ہاں مقلائی و امی عذاب نش، یلی من عذاب لگی، فرما من یمگا سندر درباری جناب محمد رسول اللہ، میون نبی ونی من توی گچو بیس نش، میون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونی من توی گچو باکن پیغمبرش نش، نانا میرا نبی فرمائے گا، فیشفعو، بس نبی ان کے لیے سفارش کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، نبی ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، رب سے التجا کریں گے، اے مولا یہ گنہگار صحیح ہے، بدکار صحیح ہے، بے حیا صحیح ہے، روکردہ صحیح ہے، لیکن اب یہ میرے دربار میں آ ہی گئے ہیں، اے میرے پروردگار ان کو اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے دمیون علمدارن پری لگزی ہے، دس پائی خمبر
یس دورس رحمت ججری مگر کل یل ہاتھ لگے روز مشر تسکن امیدوار آسو سری نبی تاجدار میانے اس کران چان چانے نبی تاجدار میانے اس کران چان چانے بیو اک شبا سانے اس کران چان چان بیو اک شبا سانے اس کران چان چان میں چلی ہے زون گرون اگر ایک از سون آگے میں چلی ہے زون گرون اگر ایک از سون تاج بلند نظری جائے نبی تاجدار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نبض تاج بلند نظری جائے نبی تاجدار گائے لولاک تاج سشوبان مولا سچوی سجاوان کلام داؤدی ہے کلام داؤدی سبحان اللہ لولاک سچوک سجا لولاک تاج سشوبان مولا سچوی سجاوان مگر عزت بہان چاہیے نبی تاجدار اے کمار صاحب یہ جو عزت دیکھ رہے ہو نا یہ خود کی نہیں ہے یہ خود کی نہیں ہے کمار کی بلکہ یہ مصطفیٰ کی دین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو کہاں رہنے والا ہوں اور کہاں آیا ہوں یہ کس نے لا کے کھڑا کر دیا مصطفیٰ نے جب مصطفیٰ کی محبت دل میں بس جاتی ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم علامہ اقبال کہتے ہیں محمد کا ہو جاؤ دنیا آپ کی ہو جائے گی لیکن محبت سے بھاگو گے مصطفیٰ سے بھاگو گے دنیا تجھ سے بھاگے گی جب مصطفیٰ کا در تھام لوگے بلال حبشی کا رہنے والا کالا غلام تھا تب تک کالا غلام تھا جب تک مصطفیٰ سے نہیں جڑا تھا مصطفیٰ سے جو ہی جڑ گیا تو مؤذن نبی بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ مؤذن نبی بن گیا ورنہ کالے لوگوں کو عربیں پسند ہی نہیں کرتی ان کو دور بٹھایا کرتے تھے مصطفیٰ کے غلام جب بن گئے آقا کے غلام جب بن گئے مصطفیٰ نے صدیق سے کہا صدیق کہاں جانے کا ارادہ ہے کہا آقا ایک کالا غلام ہے نام بلال ہے جانا کہاں ہے آقا اس کو خریدنے جا رہا ہوں سبحان اللہ آقا اس کو خریدنے جا رہا ہوں آقا نے کہا اے صدیق جب خریدنے جاؤ تو مجھے بھی خریداری میں شامل رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ تب تک صدیق نے بہت سارے غلام خریدے تھے اور ان کو آزاد بھی کر دیا تھا لیکن جب بلال کی باری آئی سبحان اللہ جب بلال کی باری آئی کہا اے صدیق جب تم بلال کو خریدنے جاؤ تو مجھے بھی خریداری میں شامل رکھ لینا تبھی ان کوشر شاعرن دپن با خدا چھس بخشی چھس نبی سند گلاب سبحان اللہ با خدا چھس بخشی چھس نبی سند گلاب مگر گوچھ میں ہو میں
محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے او انسان سے کیا باش ہوئی ہے دنیا سے کیا شیب آسانی ہے دنیا یہ جہاں چیز ہے کیا رب چیز بل لوہ قلم تیرے ہیں تو مصطفیٰ کا بن جائے گا جب تو حقیقت میں آقا کا غلام بن جائے گا جب تو آقا کے در سے لپٹتے ہوئے اپنا ماتھا رگڑائے گا یہ نہیں کہے گا نبی کو اختیار یہ بات ہی اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں یہ کلام کبھی اپنی زبان پہ لانا ہی نہیں بلکہ امام کہتے ہیں سبحان اللہ بلکہ امام کہتے ہیں بریلی سے کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا سبحان اللہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب سبحان اللہ آپ مالک کے حبیب ہیں میں تو مالک کو آپ کو مالک ہی کہوں گا کیونکہ آپ حبیب کس کے ہو حبیب وہ ہوتا ہے جو ام ہانی کے گھر میں آنکھوں کو بند کرتا ہو اور خدا جبریل کو بھیجے جبریل مصطفیٰ کو اٹھاؤ سبحان اللہ مصطفیٰ کو اٹھاؤ اور آج اس کو کہو کہ رب کہتا ہے آج میرے عرش مجید کی سیر کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ آج اس جنت کی سیر کر کے آؤ جو جنت رب نے آپ کے خاطر سجائی ہے موسیٰ کلیم اللہ وہ ہوتا ہے جو یہاں سے رب کو کہے ربی ارنی ربی وہاں سے مل جائے گا جواب لن ترانی طور میل جواب لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی وہاں نہیں کہا لن ترانی وہاں کہا ادن منی سبحان اللہ یہ نہیں کہا مصطفیٰ لن ترانی نہیں بلکہ یہ کہا ادن منی اے میرے نبی دور کیوں کھڑے ہو ادن منی قریب تو سبحان اللہ سبحان اللہ آقا قریب جاتے ہیں جب دیدار کرتے ہیں وہاں یہ نہیں کہا موسیٰ تو دیدار نہیں کر سکتا بلکہ وہاں یہ کہا گیا حبیب وہ ہوتا ہے جس کو رب کہے گا ما ذاق البصر وما طغى اے نبی آپ نے دیدار بھی کیا اور پلک کو بھی نہیں جھپکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت مولانا بلال احمد گمار صاحب یہ آقا ہے یہ آقا ہے یہ مصطفیٰ ہے اسی سے جڑ جاؤ کیونکہ ایمان یہی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی ہے اسی مصطفیٰ کے در پہ پڑے رہو رب نے کہا فاذکرونی اذکرکم تم میرا یاد کرو میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا میں تمہارا یاد کروں گا مولا کتنی بار کہا ایک مرتبہ کرو گے تو ایک ہی مرتبہ یاد کرو ٹھیک ہے لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی مصطفیٰ نے کہا ایک مرتبہ درود پڑھو گے تو 10 گناہ معاف کر دیے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ شان دیکھنا میرے مصطفیٰ کی کیا ہے عظمت میرے نبی کی کیا ہے اللہ کیا نبی کیا فرماتا ہے دبن توی پریو میں بیڑ آخ درود 10 گناہ گسنو آخ درود پریو 10 درج گسنو بلند آخ درود پریو 10 کرمت خطا کرمو معاف پروردگار اللہ تعالیٰ جو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے نبی میں انکس کائنات اس مگر کیا بنے گواہ شہید اب یہ شاہد کس کا ہے بولو سب کا شاہد کس کا ہے امت کا تو ہے ہی اب سب کا شاہد مصطفیٰ ہے گواہی دے گا قیامت کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کہتے ہیں صحابہ باتیں کر رہے تھے آدم صفی اللہ ہے نوح نجی اللہ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے حقہ نے کہا اے میرے یارو علا خبردار انا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سب
اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا وہ سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو سنو آپ کس کے داغدار ہو؟ سبحان اللہ. آپ یہ بھی تو سنو آپ کس کے امتی ہو؟ انا حبیب اللہ، آپ مصطفیٰ کے دیوانے ہو، آپ حبیب اللہ کے امتی ہو. سبحان اللہ. کس حبیب اللہ کے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کائنات کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو دبن وَأُوتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخَرَ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں فخر نہیں کرتا. نبی نے فرمایا یہ بھی تو سنو میں کون ہوں، آقا کون ہوں؟ فرمایا قیامت کے دن رب مجھے حمد کا جھنڈا عطا کرے. جس آدم کی تم بات کر رہے ہو وہ آدم بھی قیامت کے دن کہے گا اے میرے نبی، اے مصطفیٰ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے ٹیونا پنی سی جھنڈا ستال گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَأُوتِيَ لِوَاءَ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے نبی کے دست مبارک میں ہوگا. نبی نے فرمایا وَلَا فَخَرَ، لیکن فرمایا وَأَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے میرے یارو سنو، قیامت کے دن لوگوں کا سردار محمد رسول اللہ ہوگا. لیکن ولا فخر ولا فخر، میں سنا آپ پر فخر تنا. میرے جوانوں، میرے عزیزوں، مصطفیٰ سے جڑو، آقا سے جڑو، آقا سے نسبت بڑھاؤ، کیونکہ یہی ایمان ہے. جتنا آپ آقا کے قریب ہو جاؤ گے اتنا دین ایمان مضبوط ہو جائے گا، اتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے جس جنت کی تم باتیں کر رہے ہو نا، میرے مصطفیٰ نے کہا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ، پہلا میں ہوں گا جو جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب تک جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. آدم علیہ السلام جنت کی داروگ سے جنت کی داروگ کھولکنا درواز اور گچالو کمچو نبر گچالو انا آدم صفی اللہ یلی آلو بوز ادھا پھر واپس انتظار کر. تب تک دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک محمد نہیں آئیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. ہم ایسے نبی نہیں کرتے. دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز پڑھتے ہو تو کس لیے پڑھتے ہو؟ خدا کے لیے. خدا راضی ہو جائے. روزہ رکھتے ہو خدا راضی ہو جائے. لیکن خدا کہتا ہے دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا مگر خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. قیامت کے دن کوئی ذکر نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر ہوگا تو مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. کیوں؟ وَبَعَثْكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے نبی اس کروئی سے القریب مقام محمود عطا. محمود جس کو عطا کیا جائے، محمود وہ ہوتا ہے جس کی ذکر کی جائے. اس لئے قیامت کے دن مصطفیٰ کو مقام محمود عطا کیا جائے. اس لیے اطمینان سے رہو. ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں، خوش رہو، خوش رہو. اہل سنہ والجماعت خوش رہو. تم صحیح ہو، تم عقیدے پہ ہو، تم صحیح کام کر رہے ہو. لیکن آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء یہ پیغام دیتی ہے میلاد مناؤ لیکن سیرت کو اپناؤ. بے شک بے شک. سبحان اللہ.
میلاد منائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کون سا میلاد؟ میلاد منائیں گے سود کھائیں گے حرام کھائیں گے، وہ کون سا میلاد؟ میلاد منائیں گے ماں باپ کے نافرمان بنیں گے تو کیسا میلاد؟ مجھے معاف کر، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، کتنی کی؟ 7 سال کی، تو 7 سال کے بچے کو تربیت دے دو، حکم دے دو، کس کی؟ نماز کی۔ اگر نہیں پڑھے گا 10 سال کا ہو گیا اب نہیں پڑھ رہے، اب کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، میرے نبی نے فرمایا اب اس کو اگر پٹائی بھی کرنی پڑے تو کر لے۔ کب؟ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب تمہارا اولاد 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو کہاں بھیجو؟ 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھے گی تو کیا پڑھے؟ مار دے دو، مارو۔ اتنی مار نہیں دینا کہ وہ نماز کے قابل بھی نہ رہ جائے، نہیں۔ 10 سال کا بچہ یہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر اس کو روب بھی کریں گے تو یہ کانپ جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دے ہوئے بول نماز پڑھو، وہ پھر کہاں پڑھے گی؟ اتنی مار نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ اتنی مار دے دو کہ تاکہ نرم جگہ اس کو مارو، تاکہ اس کو ڈر رہے۔ جب بے حیائی عروج پہ پہنچ جاتی ہے نا تو مولانا سے کہتے ہیں مولانا آج بے حیائی بہت ہو رہی، میں ہونے دو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہوگی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہیں، مسجدیں۔ میرے رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی وہ عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز ہی نہیں تو بے حیائی سے، نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو بدکاری سے روکتی ہے، بے شرمی سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ قرآن کھول کے تو پڑھو۔ میلاد کی آیتیں پڑھنا ٹھیک ہے، حضور کے اختیار میں تبلیغ کرنا ٹھیک ہے، ہم بھی کرتے ہیں، جگہ جگہ کرتے ہیں، لیکن نماز جب نہیں پڑھتے ہو نا تو شکایت آتی ہے، پھر اس ٹائم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما ان الذین یؤذون اللہ، تم لوگ یمو ناراض کر خدا تو خدا سن رسول۔ اب مجھے یہ بتاؤ جنہوں نے ناراض کیا، نماز پڑھنے سے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے، کیوں؟ آقا نے فرمایا قرۃ العین فی الصلاۃ، فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قائم رکھو۔ لیکن جس نے نماز کو چھوڑ دیا، پڑھا ہی نہیں، اس نے ٹھنڈک پہنچائی کہ ایذا تکلیف۔ تو اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جس نے موبائل پہ بے حیائی دیکھی، بتاؤ اس نے ایذا پہنچائی کہ آرام۔ اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ ناراض کر خدا بے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لعنہم اللہ، تمن پہ تمن پہ لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا اسمز والآخرہ بے کہتے، وعد لہم عذابا مہینا، ان قریب وہ رسوائی کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے مصطفیٰ کو راضی کرنے کی، مصطفیٰ کو راضی کرنے کی، مصطفیٰ کو راضی کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرو، راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے جب مسجد ہی نہیں تو نماز